تو نے سوال کیا کیا 4 شخص ایک گائے قربان کر سکتے ہیں یا 7 حصے پورا کرنا ضروری ہے، اور کیا گائے میں 3، 5 یا 7 حصے طاق کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس میں گائے کے طاق عدد رکھنا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، بلکہ سکھایا گیا کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر گھر کے 4 افراد ہیں لیکن وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اس میں شریک نہ ہو، تو ایسی صورت میں 4 افراد ان کے 4 کا حصہ ہو گیا، باقی جو 3 حصے ہیں اس میں وہ نفلی قربانی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم دادا والدین ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر خاندان میں کوئی بچے ہوں جن کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو قربانی کے اندر عقیقے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقے اور قربانی کا حکم ایک ہے بالکل، یعنی صدقہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس میں بڑی سہولت ہے۔ بچوں کے عقیقے بھی آپ قربانی والے جانور میں کوئی 1-2 بندے قربانی والے ہوں، باقی 3-4 بچوں کے عقیقے بھی اس میں شامل ہوں، بالکل درست، تو 7 کا عدد پورا کر لیجیے، چاہے پیسے 4 بندے دیں، 2 بندے دے دیں پیسے، گھر کے افراد ہیں، 2 بندوں نے پیسے مل کے پوری گائے کر لی، حصے الگ الگ شمار کر لیے، بالکل درست۔ جی، لڑکے کی طرف سے 2 حصے بھی کر سکتے ہیں اور 1 حصہ بھی کر سکتے ہیں، لڑکے کی طرف سے 1 حصہ کر سکتے ہیں، اور قربانی کیونکہ اس کے اندر عقیقے کی اور قربانی کے احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے نیت میں بھی فرق کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ نیت ہو جائے کہ اتنے حصے قربانی کے، اتنے حصے عقیقے کے، جائز بالکل۔ یہ کیا ضروری ہے کہ بال وغیرہ نہ کٹوائے جائیں جس نے قربانی کرنی ہو؟ دیکھیے، ضروری جو ہے نا یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، لفظ ہمیں جو دین نے سکھائے وہ ہے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، جائز، یہ شرعی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، اس میں ضروری کوئی چیز نہیں ہے، ضروری لفظ ضروری نہیں۔ اب یہ بال کٹوانا، ناخن نہ کٹوانا، یہ اصل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے جو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف حدیث کی کتاب میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا ہلال رمضان، جو شخص رمضان یہ ذی الحجہ کا، من رعا ہلال ذی الحجہ، من رعا ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اراد ان یضحی، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ قربانی کرے، ولا یمس شعرہ ولا ظفرہ، تو وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے نہ ناخن کٹوائے 10 ذی الحجہ تک، تو یہ سنت غیر مؤکدہ، کر لے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب ضروری نہیں، اب اگر جواب ہو تو ضروری کا لفظ نہ بولیں، جو عمل کرنے والے ان کے نزدیک سنت غیر مؤکدہ بھی ضروری ہے، تو ضروری نہیں، سنت غیر مؤکدہ، کر لیں ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اگر کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر قربانی عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن ہو تو کیا بال عید کے پہلے دن کاٹ سکتے ہیں یا قربانی کا انتظار کریں؟ نہیں، 10 تاریخ کو کاٹ سکتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ کی قربانی کب ہو رہی ہو۔ ایک صاحب نے کہا عشاء اور فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا ہم منافق شمار ہوں گے؟ کبیرہ گناہ ہو جائے، میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر بھی ہو جاتے ہیں، مایوس ہونے لگا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم منافق شمار ہوں گے؟ تو ہم دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، خود اپنے آپ پر خود ہی فتوے لگا کر جیب میں مہر رکھ لی، خود ہی اپنے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کہ میں منافق بھی ہو گیا اور مایوس بھی ہو گیا، اب میرے اندر ایمان ہی نہیں رہا۔ تو یہ جیب میں سے نا یہ والی مہریں نکال دیں، جیب میں سے یہ والی مہریں نکال دیں، کافر، مشرکی، جہنمی اور منافق،
اور بے ایمان اور فلاں، یہ مہرے نکال کے رکھ دیں. بس سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. اگر عشاء اور فجر کی نماز میں کوتاہی ہو جاتی، اب یہ بندہ خود لکھ رہا ہے کوتاہی ہو جاتی، اس کا مطلب اس کو غلطی کا اعتراف ہے، تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. بہت اچھا یاد رکھیں، اگر بندے کو نماز فوت ہونے پہ، نماز قضا ہونے پہ افسوس ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے، عجیب بات. بہت اچھی طرح یاد رکھیں، نماز فوت ہو جائے، قضا ہو جائے اور دل پہ بوجھ ہو، الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے ایمان بچایا ہوا، پھر قضا کر لیں. اور قضا جب ہو جائے تو بس جب بھی نماز، جو بندہ بھی ہو نا نماز قضا ہونے کی اس کو عادت بھی پڑی ہو نا، قضا کر لے. نماز قضا کر کے فوراً ایک دعا مانگے اردو میں، اے اللہ مجھے نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کوئی مشکل دعا تو نہیں بتائی. اے اللہ مجھے نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دو. ایک ہفتے کے بعد وہ بندہ خود ہی وقت پہ نماز پڑھنے لگ جائے گا. کر کے دیکھ لیں. کوئی بندہ اگر کہے نا میری فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، میری سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلتی، تو سورج نکلنے کے بعد نماز قضا کر لے اور اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے وقت پہ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. چند دنوں بعد اس کی فجر کے وقت میں آنکھ ضرور کھلے گی. اب یہ بستر سے نہیں اٹھا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب آنکھ کھلے تو اللہ اکبر کہہ کر ایک دم بیٹھ جائیے بستر، کھڑے نہ ہو، ابھی بیٹھ جائیے بستر پہ. پھر اس کے بعد چند منٹ بعد کھڑے ہو جائیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، نیند بھی بھاگ جائے گی. اور وجہ کیا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ٹیکنیک بتائی ہے کہ جب بندے کی آنکھ کھلے فجر کے وقت، پھر ٹائم دیکھے اور کہے ابھی تھوڑا سا اور وقت باقی ہے، ابھی میں تھوڑا سا آرام کر لوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان اس کو کہتا ہے تو سو جا. وہ تھپکی دیتا ہے اس کے کان کے اوپر، تھوڑا سا اور سو جا. بس جب شیطان کا کہنا مان لیا تو بات ختم ہو گئی. اور جب اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر بیٹھ جائے گا نا تو تجربہ کر کے دیکھے گا نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان اللہ کے نام کے آگے تو ختم ہو گیا نا، اس کی قوتیں ختم ہو گئی. یہ کر کے دیکھنے والے کام ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کا آن لائن کاروبار جائز ہے کہ نہیں. یہ جائز ہے ناجائز ہے تو بعد میں پوچھیے گا. یہ صرف وہ شخص جس کا پیسہ ڈوب گیا ہو نا کرپٹو کرنسی میں، اس سے پوچھیے گا جائز ہے کہ ناجائز ہے. صرف اسی سے پوچھیے گا جس کے لاکھوں روپے کروڑ روپے ڈوبے ہو نا، اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں جائز ہے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں. میری زندگی تباہ ہو گئی، آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں. کیوں؟ وہ اس جہنم سے گزر چکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اس وقت بعض یورپی ممالک میں سے بعض ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو قانونی حیثیت دے دی ہے. تو انہوں نے تو بہت سے گناہوں کو قانونی حیثیت دی ہوئی. اب پاکستان کے اندر اس وقت سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کرپٹو کرنسی کو جائز قرار دینے کے لیے، یعنی قانونی طور پر جائز قرار دینے کے لیے کیس پڑے ہوئے ہیں کہ عدالت اس کی اجازت دے دے ہمیں. اور میں نے کہا اجازت کس سے لیں؟ جس کا پیسہ ڈوبا ہے اس سے پوچھیں جائز ہے کہ نہیں. پھر وہ آپ کو سمجھائے گا کہ میری تو زندگی تباہ ہو گئی، میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا. تو یہ سارا ہوائی کاروبار، اس کی کوئی بیس، کوئی بنیاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. اور قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اس میں کرپٹو کرنسی کا سارا فلسفہ ہے، سارا فلسفہ. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تم اپنے آپس میں مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. مگر یہ کہ تم آپس میں رضامندی کے ساتھ کھاؤ، رضامندی کے ساتھ کھاؤ.
اور یہ کوئی کرپٹو کرنسی جو ہے کوئی دور جدید کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ حضرات جو بزرگ حضرات ہیں نا، بزرگ حضرات، وہ یاد کریں کہ بچوں کے رسالے میں، بچوں کے رسالے اس دور میں ہوتا تھا، بچوں کی دنیا اور یہ چھوٹے چھوٹے رسالے، ان رسالوں کے اندر ایک اشتہار آتا تھا چھوٹا سا، 10 روپے میں گھڑی، 10 روپے میں گھڑی، اس پتے پہ منی آرڈر کریں 10 روپے میں آپ کو گھڑی ملے گی. تو بندہ لالچ میں 10 روپے میں گھڑی، وہ 10 روپے منی آرڈر کرتا تھا. اس کے بعد اس کو ڈبہ آتا تھا، ایک پارسل چھوٹا سا ڈبہ، اس کے اندر 10 ٹوکن ہوتے تھے کہ آپ یہ 10 ٹوکن بیچیں، یعنی ان لوگوں کو یہ پیسے 10-10 روپے کر کے ہمیں دیں. جب آپ یہ 10 پورے کر دیں گے تو آپ کو کیا آئے گی؟ گھڑی. اور واقعی گھڑی آ جاتی تھی، اور وہ 100 روپے کی نہیں ہوتی تھی، اس دور کی بھی 100 روپے کی نہیں ہوتی تھی، گھڑی آ جاتی تھی، واقعی آ جاتی تھی. اب یہاں تک اگر کوئی صاحب جاگ رہے ہوں نا، جاگ رہے ہیں تو بڑے غور سے سنیے گا، اس کو تو گھڑی مل گئی لیکن 10 بندے اور پھنس گئے، 10 بندے اور پھنس گئے. پھر وہ 10 بندے بھی یہی حرکت کریں گے تو کتنے بندے پھنسیں گے؟ 100 بندے. کہیں نہ کہیں جا کر یہ رکے گا، اور جو رکے گا اس کا پیسہ ڈوب جائے گا. میں نے کہا یہ کرپٹو کرنسی دور جدید کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اس دور میں بچوں کے رسالے میں 10 روپے کی گھڑی پہ جو ٹوکن ملتے تھے وہ سارا سسٹم ہوتا تھا. سمجھ گئے آپ ساری بات سمجھ گئے. یہ استحصال کے طریقے ہیں، چاہے اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے. اور اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جو قانونی طور پر غلط ہو، شرعی طور پر غلط ہو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تو میرا خیال ہے بہت واضح جواب ہوگی، بہت واضح جواب ہوگی. اور میں نے کہا فتویٰ صرف اس سے پوچھنا ہے جس کا پیسہ ڈوبا ہے، بس، کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس. اہل سنت والجماعت بریلوی کے مدرسوں میں جب چھوٹے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں بچوں آپ کو کاری مارتا؟ جب بچوں کو جسم پر لاشیں دیکھتا ہوں مجھے میرے بچپن کی یاد آ جاتی ہے. تو سوال سے بس میں جواب دیتا ہوں کہ بچوں کو حفظ میں مدرسوں کے اندر نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں مارتے ہوں وہاں بچوں کو داخل نہیں کرانا چاہیے. بس بات مکمل ہوگی. کسی کا نام نہ لیں، کسی کا نام لیں. ان کے جتنے بھی مدرسے ہیں ختم نہیں ہونا. میری آپ سے گزارش ہے ٹی وی پہ آ کر جی بہت اچھا. یہ نا سوال و جواب کی نشست ہے، یہ ٹی وی کا چینل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس آپ نے بات کر دی، میں نے جواب دے دیا، اب اس پر عمل کیجیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور آپ خود اپنا ایک مدرسہ بنائیں اور اس کے اندر استاد ایسے رکھیں جو بچوں کو بالکل نہ مارے، ٹھیک ہے. آپ بھی حفظ کریں، حفظ کرنے کے بعد آپ استاد بنیں اور استاد بن کے بچوں کو حفظ کرائیں اور بالکل نہ ماریں، ٹھیک ہے. یہ ہے طریقہ کام کرنے کا. میری بات مکمل ہے. آپ کے جذبات بہت اچھے اور میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے، بہت خلاف ہوں بچوں کے مارنا، پڑھائی کے اندر مارنا. اب وہ الگ بات ہے کہ میں بھی ابتدائی زمانے میں بہت سختہ مارا کرتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے مارتا تھا، ایک ڈنڈا مارتا تھا، بڑے زور سے مارتا تھا. بعد میں ہمیں استادوں نے سمجھایا کہ یہ آپ کام نہ کریں. پھر اس کے بعد بات واضح ہوتی چلی گئی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. ہاں، پانی پینے کی اتنی سنتیں، سرما لگانے کی اتنی سنتیں، اور جناب اس پر کھانا کھانے کی اتنی سنتیں. تو یہ بھی تو سنت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارا ہی نہیں، ساری زندگی نہیں مارا. تو اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ ہمیں تو اپنے بچوں پر عمل کرنا چاہیے. بہت اچھا. ایک صاحب نے کہا اگر میں حج پر نہیں ہوں تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے سے گریز کروں. تو اس کا جواب یہ کہ لازم وہ پھر شرعی لفظ نہیں ہے، لازم کوئی چیز نہیں. کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. کاٹ لیں ثواب، کاٹ لیں تو گناہ نہیں، نہ کاٹے تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. کیا میری بیگم پر قربانی فرض ہے اگر وہ کماتی ہے؟ نہیں. اگر بیوی کماتی ہے تو اس پر قربانی اس وجہ سے فرض نہیں ہے کہ بیوی کماتی ہے. یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے.
شرعی اصول کیا ہے؟ جس بندے کے پاس 200 درہم 10 11 12 ذوالحجہ کو 200 درہم یا اس کے مال کے برابر اس کے پاس مال موجود ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، وہ بھی ضرورت سے زائد۔ اور 200 درہم یہ بنتا ہے 612 گرام چاندی۔ ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 200 درہم ہوا 620 ملی گرام چاندی، 612 ملی گرام چاندی، اب یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ تو اب 1650 روپے تولہ چاندی ہے آج کل، اس کو 52 سے ضرب دے دیں تو یہ بنے گا 87,000 87,500 روپیہ۔ تو کسی بندے کے پاس یہ 87,500 روپیہ ضرورت سے زائد موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی اس یقین کو تنخواہ ملی ہے تو اس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے تو اس پر قربانی فرض ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بچت ہو، ضرورت سے زائد پڑا ہوا تو اس پر قربانی واجب۔ تو بیگم اگر کماتی تو 40-50 ہزار روپیہ کمانے والا اس دور میں اس پر قربانی فرض نہیں ہو رہی۔ 40-50 ہزار روپیہ 60-70 ہزار روپے بھی کمانے والے، بس اوقات لاکھ روپیہ کمانے والا ماہانہ، وہ اس کا وہی بیوی بچوں کا خرچہ اور بچوں کی تعلیم کا خرچہ، بجلی کا خرچہ، پیٹرول کا خرچہ، گھر کا کرایہ، یہ سب ملا کر اگر اس کا ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس عید کے موقع پر نہیں تو لاکھ روپیہ کمانے والے پر بھی اس دور میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو صرف کمانا مقصود نہیں، دیکھنا بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا یا کچھ تولے سونا اور پیسہ ہے جو کہ 87,000 روپیہ 87 یا 90 کر لیں، 90,000 روپیہ اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ وہ چاہے 17-18 ہزار کا قربانی میں گائے میں حصہ ڈال لے بس۔ قربانی کرتے وقت عموماً قصائی کی چھری کو پکڑ کر تکبیر پڑھ کر چھری قصائی کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بکرا ذبح کرے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ قربانی کرنے والا نیت کیسے کرے اگر وہ بکرا ذبح قصائی سے کروا رہا ہے؟ جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قصائی جو کہ اس کو ذبح کر رہا ہے، جو بھی کوئی ذبح کر رہا ہے، چاہے قصائی ہے چاہے وہ خود ہے، جو بھی ذبح کر رہا ہو اس کو اللہ کا نام لینا واجب ہے، فرض ہے، چاہیے نہیں، ضروری نہیں، فرض۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ قصائی مسلمان ہوں اور وہ ذبح کرتے وقت اس کو کہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ جی یہ سوال میں نے تحریر کیا ہے، یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب قصائی آتے ہیں بکرے ہوتے ہیں تو وہ جیسے میری نیت ہے، بھائی کی نیت ہے، تو وہ اس کی میں نے کیونکہ قصائی ذبح کر رہا ہے تو میں نے نیت کیسے کرنی، وہ پھر دیکھتے ہیں یہ چھری پکڑے اس کو ہاتھ لگائے، وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس کے آپ اس بات اللہ کی قدر کے اس کی میں نیت کیسے کروں؟ پورا میں جواب دوں انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی صاحب نے جو سوال کیا پورا جواب ابھی دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کہ قصائی مسلمان ہو اور پھر وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، وہ الگ بات ہے کہ بھول جائے اور وہ مسلمان تو قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ جی آپ قربانی کو ہاتھ لگا لیں، بعض لوگ قربانی کے بکرے کو کہتے ہیں اس پر ہاتھ پھیر لیں جی میں قربان کرنے لگا ہوں، جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی چھری کو ہاتھ لگا لیں تو وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ اللہ کا نام، بسم اللہ خانی کہہ لے تو بھی اللہ کا نام لے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو بھی نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے تو بھی، اور اگر اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ دعا انی وجہت وجہی للذی، قرآن مجید کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور دوسری آیت ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ آپ پڑھ کر خود ذبح کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خود ذبح کرنا چاہیے۔ بعض خواتین کے بہت سوالات ہیں کہ جی کیا خاتون ذبح کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے، بالکل حلال ہے، طریقہ آنا چاہیے،
کہ چاروں رگیں کٹ جائیں بس. 3 دفعہ چھری چلائیں یہ بھی ضروری ہے, 3 دفعہ چھری چلانا بھی ضروری ہے, 10 دفعہ چلائیں لیکن چھری تیز ہونی چاہیے, اور اتنا کاٹیں کہ ریڑھ کی ہڈی آ جائے, وہاں چلانی چھری چلانی بند کر دیں, کیونکہ اب اس کے اوپر کی چاروں رگیں کٹ گئی. بعض حضرات بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ چاروں رگیں کٹ گئی, اس میں خون ہوتا ہے, گنتی کون گنے گا؟ تو اس کا جواب ہے گنتی ان کی گننے کی ضرورت نہیں, بس چھری چلاتے چلاتے جب ریڑھ کی ہڈی آ جائے تو اس کو نہیں کاٹنا, بس چاروں رگیں کٹ چکی. تو میں نے ساری باتوں کا جواب دے دیا. تو قصائی کا چھری پکڑنا یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے, تکبیر قصائی نے پڑھنی ہے, اس نے نہیں جو کہ ذبح کروا رہا ہے, اور اس کا صفاس موجود ہونا بھی ضروری نہیں. اور نیت کیسے کریں؟ تو میں نے نیت بتا دی کہ وہ نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہوں, اور وہ سامنے موجود ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, زبان سے ایک لفظ نہ کہے. آپ نے کہا جی آپ ذبح کر دیں یہ جانور, بس ٹھیک ہے, نیت ہوگی, آپ کی نیت مراد ہے, پوری باتیں مکمل ہوں. جزاک اللہ. ایک صاحب نے کہا میں نے قربانی کی ہو اور کوئی رشتہ دار یا دوست پھر بھی مجھے گوشت دے تو رکھ لینا چاہیے, یا یہ کہہ کر واپس کر دینا چاہیے کہ آپ انہیں دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی؟ ایسے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے, یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے. دروازے پہ آتے ہیں دینے کے لیے, ہمیں نہ بس لے جائیں کسی اور کو دے دیں. اور بعض حضرات کو تو جراثیم کی بھی بیماری ہوتی ہے کہ کہیں وہ گوشت کہیں سے آئے گا, پتہ نہیں اس میں کس قسم کے جراثیم ہوں گے. اللہ کے بندے, جراثیم آپ کے سارے جسم میں بے تحاشا ہیں, جراثیم ہونے چاہیے. اچھا, جراثیم کے بغیر تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اب تو پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہنے لگے, زیادہ صاف پانی نہ پئیں. اچھا, وہ جو فلٹر لگاتے ہیں نا پانی کو صاف کرنے والا, اس فلٹر میں بھی ڈاکٹروں کی بڑی سختی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ فلٹر نہیں کرنا پانی کو, کیونکہ اس میں جو اچھے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کچھ اچھے جراثیم بھی ہیں, ان کا ہونا چاہیے. تو اس لیے گوشت کھائیے, گوشت کوئی دینے آ جائے بالکل واپس نہ کیجیے, بالکل واپس آپ رکھ لیں. نہیں کھانے کو دل کر رہا, بہت ہو گیا آپ کے یہاں گوشت, کسی اور کو دے دیجیے. اس کے پیکٹ بنائیں, پیکٹ بنا کے غریبوں تک آپ پہنچا دیں. مجھے یورک ایسڈ ہے, میں ویسے نہیں کھاتا گوشت, اور یورک ایسڈ کی وجہ سے ڈاکٹر نے گوشت منع کیا ہوا ہے. اب یورک ایسڈ والے ڈاکٹروں کو بھی ڈاکٹر اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت گوشت کھا لیا کریں, کیونکہ ریڈ سیل ختم ہو رہے ہیں جسم میں سے. اب یورک ایسڈ والوں کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تھوڑا سا گوشت کھا لیا کریں, اس لیے کہ آپ کے ریڈ سیل جسم میں سے ختم ہو رہے ہیں, زیادہ پرہیز نہ کریں. اس لیے سلیقے سے کھائیے جو وہ تو جسم کے لیے بہت مفید ہے. اور زیادہ کھانا وہ تو چینی کھانا بھی نقصان دہ, نمک کھانا بھی نقصان دہ. اس لیے کوئی قربانی کا گوشت دینے آئے اس کو آگے سے یہ کہنا, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یورک ایسڈ, پھر گوشت لے کے آ گئے اور لے کے جو بڑا گوشت آئے, نہ یہ دل نہ توڑے. مشہور شاعر کہتا ہے, مشہور تو اس جہاں میں, یہ عید کے موقع بڑی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, شاعر کہتا ہے مشہور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو, مشہور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو, دل اس ادا سے توڑ کے پیدا سزا نہ ہو, آواز نہ آئے. اور یہ عید کے دن گوشت لے کر آئے اور یہ اوپر سے باتیں کرتا ہے, اس کو ایک اور شعر سنانا چاہیے, ایک اور شعر سنا. ہم نے شعر کا تھوڑا سا مختلف سا ہے اس لیے, لیکن جو بات کہنی ہے وہ, ہم نے پھولوں کو نرمی سے چھوا ہے اکثر, ہم نے پھولوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر, لوگ بے درد ہیں. ہم نے کانٹوں کو بھی, شاید کہتے ہیں ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر, لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے. ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر, لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے. مزاج سمجھ میں آئے؟ تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت لے کر آئے, وہ ہدیہ تحفہ لے کر آیا, اس کا شکریہ ادا کیجیے, اس کا شکریہ جزاک اللہ کہیے اور اس کا اکرام کیجیے, اس کو گھر میں رکھیے. پھر اس کے بعد اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور مطلب سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو بول دیجیے. لیکن میں نے عرض کیا کہ جس رشتے دار کے ہاں قربانی ہوئی ہو اس کے ہاں بھی گوشت آپ پہنچا سکتے ہیں, جائز ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں گوشت دینا جائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اس کے باوجود کوشش ہو جائے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے ہاں گوشت پہنچا دیا.
یہ کہتے ہیں سعودی اور پاکستان میں عرفہ کا دن ایک ہی ہے، نہیں، الگ الگ ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحج کو، آج وہاں 9 ذوالحج سعودی عرب میں، آج جمعے کے دن وہاں 9 ذوالحج ہے، لوگ عرفات میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی شروع ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہاں وقوف عرفہ شروع ہوا ہے، ظہر کے بعد وہاں شروع ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اور ہمارا یوم عرفہ وہ کل ہفتے والے دن، وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا وہ بھی کل کا ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ اچھا، حاجیوں کو روزہ رکھنا منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقوف عرفہ میں حاجی روزہ نہ رکھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حاجی روزہ نہ رکھے یوم عرفہ کا، اس لیے وہ دن مشقت والا دن ہوتا، حاجی مشقت میں آ جاتا۔ ایک سامنے کا کہ فقہ کا کیا ہے اور فقہ کو ماننا کیا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ کہ یہ پیچیدہ سا سوال ہے، اتنا سیدھا سوال نہیں ہے۔ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو قرآن اور سنت سے جو اصول سمجھ میں آئیں زندگی گزارنے کے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ بس بات مکمل ہوئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں بچوں سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں کہ اماں بلا رہی ہے، اس سے مراد بچوں کی اماں ہوتی ہے، اپنی نہیں۔ کہ اہلیہ کو بچوں میں ذکر کرتے ہوئے ایسے کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ماں کہہ سکتی ہے بابا کی بات، جبکہ بابا سے مراد ہاں۔ اصل میں آپ کی نیت، خود ہی انہوں نے نیت واضح کر دی کہ بیوی کو یہ اپنی ماں نہیں کہہ رہا، بچوں کی ماں کہہ رہا۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے ماما بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بعض لوگ احتیاط کرتے کہتے تمہاری ماما بلا رہے، تمہاری امی بلا رہے، تمہارے بابا بلا رہے ہیں، لیکن یہ کہنا بابا بلا رہے ہیں جائے نیت اس میں نہیں ہے، درست بالکل۔ صاحب کا کیا بچوں کی ذہنی ورزش کے لیے ان کے ساتھ شطرنج یا تاش کھیل سکتے ہیں جبکہ اس میں غلط ارادہ نہ ہو؟ ہم بھی بچپن میں کھیلتے رہے مگر بڑے ہو کر چھوڑ دیا۔ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شطرنج، تاش، کیرم، لوڈو، یہ سب کھیلوں جتنی بھی کھیلیں ہیں سب کے بارے میں اصول یاد رکھ لیجیے۔ جس کھیل کے اندر کوئی علمی، کوئی مالی جائز فائدہ، کوئی جسمانی جائز فائدہ، علمی، مالی، جسمانی فائدہ ہو جائز، اس کھیل کو کھیلنا جائز ہے۔ اب آپ جتنے مرضی دنیا بھر کے کھیل لے آئیے، اور جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو، وہ کھیل جائز ہے، وہ کھیل جائز ہے، لیکن وہ بے مقصد ہے۔ اب حدیث سناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتے ہیں جو بے مقصد ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ کھیل جائز ہیں، اگر ان سے نقصان ہو تو وہ ناجائز ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، بچوں کو بسا اوقات موبائل کے ذریعے ہم لوگ بسا اوقات جوئے کی تربیت دیتے ہیں، گیمبلنگ کی تربیت دیتے ہیں، باقاعدہ یہ گیم کریں اتنے کوائن آپ کو ملیں گے، پھر یہ کریں تو اتنے کوائن ملیں گے۔ اب ان کا ذہن مائنڈ بن گیا، اچھا یہ کریں تو اتنے کوائن ملتے ہیں۔ آپ کوائن سمجھ گئے؟ وہ کوائن بھی وہاں نا گولڈ کے بناتے ہیں، وہاں تصویر میں گولڈ کے کوائن، یعنی ان کا ذہن بنا رہے ہیں یہ کرو تو اتنے پیسے ملیں گے، یہ نہ کرو اتنا نقصان ہو گیا، اتنی کمی۔ وہ بچے بڑے ہو کر بھی پھر جوا کھیلتے ہیں۔ اب شطرنج، تاش یہ جوئے کا ذریعہ بن چکے، جوئے کا ذریعہ بن چکے۔ اس لیے عام کیرم وغیرہ عام طور پر جوئے میں نہیں ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کھیل جو جوئے کا حصہ ہیں۔ اب کرکٹ ہے، میں نام لے لیتا ہوں، کرکٹ ہے، اب اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے، اور اگر کھیلتے ہیں اس میں تنخواہ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، مالی فائدہ بھی ہے۔
لیکن یہی ہمارے اپنے بچے چند ایک مل کر کہتے ہیں 1000 روپے جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اسی میں سے گراؤنڈ کے پیسے بھی دینے، گراؤنڈ کے پیسے بھی کرائے، اور اسی میں سے ہم دوپہر کو کھانا بھی کھائیں گے، اور اسی میں سے پانی وانی کا بھی انتظام کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم مل جل کر سب کھائیں پیئیں گے، اور جو بچ جائیں گے پیسے جو ٹیم جیت جائے گی وہ اس کو ملیں گے۔ بس وہ سارا جو آخر میں ہوا ہے نا کام کے، جو باقی بچیں گے وہ جو جیتے گا اس کو دیں گے، کھلا جوا حرام۔ انما الخمر والمیسر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ کوئی دماغ کی خشکی والی بات نہیں کر رہا، اچھا کوئی تشدد، کوئی انتہا پسندی والی بات نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 پڑھ لیجئے جوئے کے بارے میں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے گندگیاں ہیں۔ تو اگر ہم بچے کو آج تاش سکھاتے ہیں، کل وہ جا کر اسے جوئے میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کو ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو جوئے کا اعلی کار بن چکی ہیں، اس سے بچانے کی کوششوں میں۔ اب میں نے بہت واضح الفاظ میں عرض کر دیے، جو بے مقصد کھیل ہیں جائز ہیں، علمی فائدہ، مالی فائدہ، جائز مالی فائدہ، جسمانی فائدہ، وہ کھیل جائز ہیں، بالکل آج بھی جائز ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو کتاب کبھی چاہیے تو اردو بازار میں بہترین کتاب کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، کتاب کا نام کھیل اور تفریح کے شرعی احکام، اور لکھنے والے ہیں مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال ہوا، کمال کی کتاب لکھی، ایک ایک جملہ اس کا پڑھنے والا، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، کھیل اور تفریح کے شرعی احکام۔ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور والوں نے چھاپی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، تو اس کو پڑھیے، یہی جواب آپ کو ملیں گے، وہاں ساری تفصیل اس کی وہاں مل جائے گی جو آج بتائیے گی۔ ایک صاحب نے کہا، نام نہیں لیتا، یہاں نام لکھیں کہ بہن ہے، شادی سے پہلے صوم و صلات کی پابند تھی، لیکن اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو شوہر نے طلاق دے دی۔ اب وہ نماز قرآن سے بھی غفلت دکھائی دیتی ہے، اور بڑوں کی بات بھی نہیں مانتی، اور اللہ سے بھی دور ہو گئی، اور بہن دوبارہ شادی کے لیے بھی رضامند نہیں ہوتی۔ ٹھیک، میرا باقاعدہ یہاں جمعے میں یہ صرف یہی موضوع تھا، صرف یہی موضوع، اور میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی تھی کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے ہاں تاثرات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح رشتے ٹوٹتے ہیں، اس پر پورا جمعہ میرا یہاں ہوا۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو جائے، سب سے پہلے ہمیں نوجوان بچوں کی تربیت کرنی ہے، لڑکوں کی۔ تو دیکھو بیٹی پیدا ہو، اس کو اچھا سمجھو، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے گھر کے اندر ماں، بہن، بیٹی، بہو کی عزت کریں گے۔ یہ عجیب سی بات بتا رہا ہوں، اگر ہم اپنے گھر میں ماں کو عزت دیں گے، بہن کو عزت دیں گے، بیوی کو عزت دیں گے، ساس کو عزت دیں گے، جو بھی خاتون ہے گھر میں ہم اس کو عزت دیں گے، اس گھر کے اندر بچی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھا جائے گا، گارنٹی ہے۔ اور جس گھر کے اندر ماں کو برا سمجھا جاتا ہے، بیوی کو برا سمجھا جاتا ہے، بہو کو ذلیل کیا جاتا ہے، ساس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس گھر کے اندر ہمیشہ بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ عورتیں جس گھر میں، یعنی خلاصہ کیا، جس گھر میں عورت ذات کی عزت کی جاتی ہے، جو نوجوان عورت کی عزت کرتا ہے کسی بھی صورت میں عورت ہو، وہ نوجوان کبھی بیٹی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھے گا۔ اور اگر بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتا ہے، آپ فوراً چیک کر لو اس نوجوان کی زندگی میں وہ یا اپنی ماں کو برا سمجھتا ہوگا، یا بہن کو برا سمجھتا ہوگا، یا ساس کو برا سمجھتا ہوگا، یا بہن بیوی کو برا سمجھتا ہوگا، بیٹی کی پیدائش کو بھی برا سمجھے۔ بہت عجیب بات ہے، یہاں تک کہ وہ ساس جو اپنی بہو کی عزت نہیں کرتی وہ بھی بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتی، حالانکہ وہ خود عورت ہے۔ اس لیے جو انہوں نے خاص بات پوچھی اس میں آسان ترین طریقہ، اس
خاتون کو یہ کہا جائے کہ تم روزانہ 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو، بس 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت، اور کچھ نہیں تو صرف فرض نماز پڑھ لیا کرو۔ جو جس کا وہ کہنا مانتی ہیں، صرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ جتنی کیفیات بتائی ہیں نا، شادی نہیں کرنی، اللہ سے ناراض، فلاں اور غلط باتیں، اور جناب بڑوں کا بھی کہنا نہیں ماننا، گھر میں فساد مچایا ہوا ہے، یہ سب باتیں دل کے زنگ کی نشانی ہیں، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کو یاد کر کے، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، اور موت کو یاد کر کے۔ تو قرآن حکیم کی 5 منٹ تلاوت کرے، زنگ دور ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھے، انشاءاللہ اللہ حالات کو بہتر کرے گا، پھر یہ شادی پہ بھی راضی ہو جائیں گی، لیکن حالات بدلنے پڑیں گے۔ اور ایسی خاتون کے ساتھ بہت تعاون کرنا چاہیے، خاندان والوں کو تعاون کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا جوتی الٹی پڑی ہو تو اسے سیدھا کرنے پر زور دیا جاتا ہے کہ الٹی نہیں رہنی چاہیے، کیا اس پر کوئی وعید ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے جوتی کا الٹا ہو جانا، لیکن چونکہ ادب ہے ہر چیز کا، ایک چیز کو سلیقے سے رکھنا چاہیے، تو الٹی جوتی پر بعض کہتے ہیں اس کا رخ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے فلاں، لیکن میں نے بتایا قرآن حدیث نہیں، قرآن حدیث نہیں، لیکن ہر چیز کو رکھنے کا ایک ادب ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن حدیث نہیں ہے تو ادب کیا چیز ہوتی۔ ایک صاحب سے کہتے کہ میں وہاں گیا سعودی عرب میں، تو وہاں لوگ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوتے ہیں، عرب خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں ہمیں بڑا ادب سکھاتے ہیں خانہ کعبہ کا، وہ تو پاؤں کر کے لیٹے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ان کے مسلک کے مطابق بات معلوم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی طرف سر کر کے لیٹے ہیں، پاؤں دوسری طرف کرے ہوں، ان کو عرب لوگ منع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس طرح نہ لیٹو، اس طرح لیٹو، کہتے ہیں کیوں؟ ان کے نزدیک جب ہم پاؤں کر کے لیٹتے ہیں تو ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب ہم سر کر کے اور پاؤں ادھر کرتے ہیں تو ہماری پشت ادھر ہوتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا بیت الخلاء کے لیے، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ تم بیت الخلاء میں جاتے وقت نہ بیت الخلاء میں کعبے کی طرف منہ کرو، نہ کعبے کی طرف پشت کرو۔ معلوم ہوا یہ منہ کرنا اور پشت کرنا یہ بھی ادب میں شامل ہے، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ تو ایک صاحب بڑے ناراض ہو رہے تھے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ ہم اگر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر لیں تو کیا آ رہا ہے اس میں؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کا بیٹا، جوان بیٹا، آپ بیٹھے ہوں، آپ کی طرف پاؤں کر کے اگر وہ لیٹ جائے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بس میں نے اتنا صحیح سوال کیا، اگر آپ کا جوان بیٹا آپ کی طرف پاؤں کر کے لیٹ جائے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فوراً اگلا جملہ ان صاحب نے کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا اذان کے وقت مستورات کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے یا یہ ادب کے درجے میں ہے؟ اذان کے وقت مستورات کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے، چلو شکر ہے کہ اللہ کا نام آتا ہے تو سر ڈھانپ لیتے ہیں، ورنہ خاتون کے بال سطر میں شامل ہیں، ہر وقت سطر میں شامل ہے۔ خاتون کے دونوں ہاتھ گھٹوں سے آگے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے، باقی سارا بدن سطر میں شامل ہے۔ یہ نماز کا نہ خالی پوچھیے گا، اذان کا نہ پوچھیے، نماز میں سطر ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر نماز میں چوتھائی سر کے بال کھل جائیں، دوپٹہ کے پیچھے پھسل گیا، چوتھائی سر کے بال کھل جائیں، نماز فاسد ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا قبول نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا فاسد ہو گئی، ہوئی ہی نہیں، دوبارہ پڑھے۔ تو نماز کے اندر سر کو ڈھانپنا یہ تو شرط ہے، کیونکہ وہ مستورات کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، اور ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ پھر بعد میں کہ ٹوپی پہننا، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لیں ہو جاتی ہے کہ نہیں؟
تو بالکل ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے بالکل، لیکن بس اتنا سے احتیاط کر لیں کہ ٹوپی کو حقیر نہ سمجھیں، ٹوپی کو حقیر نہ سمجھیں، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت کو حقیر سمجھنے والا نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں، میں نے اور کچھ نہیں کہا، زیادہ سخت الفاظ نہیں کہیں۔ اگر وہ حقیر سمجھ رہا ہے، ذلت والا کام سمجھ رہا ہے ٹوپی پہننے کو نماز کے اندر، تو اسے چاہیے پہلے کیا پڑھ لے؟ کلمہ پڑھ لے۔ سنت کو حقیر سمجھنا کہیں انسان کو اور ہی لے جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ قربانی میں شریک ایک کوئی حصے دار، اگر کوئی ہم جس کو غیر مسلم سمجھتے ہیں وہ اگر شریک ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو غیر مسلم سمجھے یا آپ اس کو غیر مسلم سمجھیں عقیدے کے اعتبار سے، اس کو اپنی قربانی میں شریک نہ کیجیے۔ غیر فرقہ وارانہ مسئلہ ہے، اس میں خاص طور پر قادیانی کی بات کروں، قادیانی کو قربانی میں شریک نہ ہونے دیجیے، بالکل پتہ وہ آپ باقی 6 بندوں کو مسلمان نہیں سمجھ رہا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس کو تو الگ بات ہے نا، اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا، غیر مسلم قرار دی، اس لیے غیر مسلم کو شریک نہیں ہونا چاہیے قربانی کے حصے میں۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کسی خاتون کے پاس 2 یا 3 تولے سونا ہو اور اس پر سال بھی گزرا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، 2-3 تولے صرف سونا ہے خاتون کے پاس، 7 تولے سونا ہے، 2-3 تولے نہیں، 7 تولے، 7.5 تولے نہیں ہے، 7 تولے سونا ہے، اور کوئی پیسہ نہیں ہے اور کوئی چاندی نہیں اس کے پاس بچی ہوئی پڑی ہوئی زیور وغیرہ کی صورت میں، اس پر قربانی بھی واجب نہیں اور زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ حالانکہ 7.5 تولے سونا اب 1,43,000 روپے کا سونا ہے، 1,00,000 1.5 کے قریب کا ہے 1 تولہ، تو کہاں کی کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 87,000 روپے ہے۔ ایک سامنے کا قربانی کا جانور لے کر سوشل میڈیا پر سٹیٹس لگانا کیا یہ دکھلاوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف قربانی کا جانور نہیں، جو حدیث ہے نا ریاکاری کے بارے میں، حدیث کہ 3 بندے اللہ جہنم میں ڈالے گا، 3 بندے اللہ جہنم میں ڈالے گا، ایک قاری قرآن، ہاں ایک قاری قرآن، ایک شہید اور ایک سخی، سخاوت کرنے والا، بہت لوگوں کو پیسہ دینے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، 3 بندوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ قاری کو جب جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو وہ کہے گا اے اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں جہنم میں کیوں، مجھے کیوں ڈالا جا رہا؟ تو اللہ کہے گا تو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہے واہ 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 کتنا بڑا قاری ہے، تو لوگ کہہ چکے اب جہنم میں میرے لیے تھوڑے پڑھا تھا۔ اور شہید کہے گا میں نے تو اپنی جان لگا دی۔ اب حدیث میں ہے کہ وہ اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تو نے شہید ہو گیا، مر گیا، لیکن تو نے اس لیے جنگ لڑی تھی تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا، سو لوگ کہہ چکے میرے لیے تو نہیں جان قربانی جانا میں۔ سخی کہے گا میں نے تو مال سارا لگا دیا غریبوں، کہ اللہ کہے ٹھیک ہے لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا امیر ہے۔ تو ریاکاری اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دکھاوا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر تو یہ اسٹیٹس پہ لگاتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو ذوق اور شوق ہو قربانی کرنے کا، بہت اچھا، اور اگر دکھاوا مقصود ہے اب نیت اس کی ہے۔ اور مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ ایک واقعہ لکھا چھوٹا سا، اس سے آپ کو ایک دم سوشل میڈیا سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ ایک چودھری صاحب ایک حاجی صاحب کے گھر گئے، بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس کے گھر گئے تو حاجی صاحب نے چودھری صاحب کو پانی پلانا چاہا تو یوں کہا اپنے ملازم کو کہ بھائی اس پیالے میں پانی لے کر آؤ جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا تھا۔
اس پانی میں، اس پیالے میں ان کو پانی پلاؤ جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا تھا. فرمایا کہ اس ایک جملے نے اس کے 3 حج برباد کر دیے. اب لگا لیں بکری کی تصویر سوشل میڈیا میں. میں نے جو کہنا تھا کہ میں دکھاؤں، بلکہ اب تو قربانی کے جانور جو اس کے پیسے بھی نہیں بتانے چاہیے، پیسے بھی نہیں بتانے چاہیے، تاکہ دوسرے کے بارے میں ہاں آپ کا دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے بھی اس طرح کا لینا ہے، بتا دیں کتنے کا آیا ہے، ٹھیک ہے اس کو بتا دیں، اس کو بتا دیں. لیکن ہر ایک کو بتانے کے لیے میں 50,000 کا لائیں، 60,000 کا لائیں، 80,000 کا بکرا ملے، بڑی مہنگائی ہو گئی، دیکھو نا 80,000 کا بکرا میں بتانے کے بالکل ویسے بھی نہ بتائیں، کہیں ریاکاری نہ آ جائے بیچ میں. اور ایک اور بات عرض کر دوں، ریاکاری سے نہ زیادہ گھبرائے بھی نہ کریں، پریشان نہ ہو کریں. بالکل بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ریاکاری کے خیال آ جاتے ہیں، دیکھو میں کتنا مہنگا بکرا لایا ہوں، دیکھو میں کتنا شاندار قربانی کر رہا ہوں، میں کتنا شاندار عمل. تو دل میں خیال آنے سے ریاکاری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو اپنی زبان اپنے عمل سے ظاہر نہیں کریں گے. لاکھوں وسوسے آتے رہیں، ریاکاری نہیں ہے. لہٰذا سوشل میڈیا پہ جب بندہ ظاہر کرتا تو اپنے عمل سے ظاہر کرتا، وہاں ریاکاری آ جائے گی. پھر نیکی کا تکبر بیان کر دیں. نیکی کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا تکبر یہ ہے نا کہ میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں، بہت اچھے مسئلے بتاتا ہوں، وہ علمی تکبر پیدا ہو گیا اور کیا. لیکن اپنے اندر اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بہت بڑے قاری صاحب ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سن لیں سمجھ لیں. ابھی تکبر نہیں ہوا. تکبر کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کے لیے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اچھے کپڑے پہن لوں، اچھا جوتا پہن لوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آگے حدیث کے الفاظ وَلَٰكِن مَّن بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَسَ النَّاسَ. تکبر یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو نہ مانے، اس کو کہتے ہیں تکبر. اس کے سامنے صحیح بات کی جائے کہ میں نہیں مانتا، یہ تکبر. اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ تکبر نہیں ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اب میں نے کہا ایک دم واضح ہوگی بات. اپنے آپ کو جتنا مرضی اچھا سمجھے، کوئی برائی نہیں، لیکن دوسروں کو ذلیل نہ سمجھے. ایک صاحب نے کہا بیوی پر قربانی فرض نہیں، وہ نفلی کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسے اس کے پاس بھی ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو کیا دونوں پیسے ملا کر بکرا لے لیں یا علیحدہ حصہ ڈالیں؟ جی اس کی بات یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر شوہر پر قربانی فرض ہے، شوہر پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو یہ اپنی قربانی ادا کرے، اور اگر بیوی پر قربانی فرض ہے وہ اپنی ادا کرے الگ الگ. اور اگر بیوی پر قربانی فرض نہیں ہے، شوہر پر قربانی فرض ہے، ٹھیک ہے شوہر قربانی دے دے، بیوی نہ دے. اب میں مسئلے کو بدلنے لگا ہوں، شوہر بھی پر بھی واجب نہیں ہے، بیوی پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن دونوں کے پاس پیسے ہیں اتنے کہ بکرا خرید سکتے ہیں، گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی پیسے دیتی ہوں، آپ بھی پیسے دے دیں، وہ قربانی کر لیں. اب نیت کرنی پڑے گی کس کی طرف سے، کس کی طرف سے، یا شوہر اپنی نیت کر لے یا بیوی یہ نیت کر لے. ایک کی قربانی نفلی ادا ہوگی. اب بات مکمل. یہ کہتے ہیں اخلاق، مزاج، قرات وغیرہ کی وجہ سے امام مسجد ناپسند ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی اخلاق، مزاج، قرات وغیرہ کی وجہ سے امام مسجد ناپسند ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اخلاق سے مراد کیا ہے. اگر اس کے سختی ہے، غصہ ہے، سختی ہے، غصہ ہے، بدزبانی کرتا پھرتا ہے، غیبت کرتا ہے،
اگر کوئی ایسے گناہ ہوں اور وہ اس سے توبہ بھی کر لے تو ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو اور اس کی عادت ہو گناہ کبیرہ کرنے کی، پھر آپ ناپسند سمجھیں تو یہ درست، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. گناہ کبیرہ ایک دفعہ نہیں، گناہ کبیرہ بار بار کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتا، اندازہ ہو گیا بار بار کر رہا ہے گناہ کبیرہ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو جائز ہے. لیکن اگر پڑھ لی تو آپ کی فرض نماز ادا ہو جائے گی. مزاج، اب میرے سارا اخلاق مزاج یہ دو بتا دیے میں نے. اب قرات، اگر وہ لحن جلی یعنی قرات کی فحش غلطیاں کرتا ہے، جیسے آف، جیسے عین، جیسے فلاں، اب کہیں وہ الف کو حمزے کو عین پڑھ رہا، کہیں عین کو الف پڑھ رہا اور لحن جلی کر رہا، یعنی جو تجوید کے اندر فرض واجب ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا اور اس کو کہتے ہیں غلط قرآن پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یہ غلط میں نے بتایا. غلط کیا ہے؟ صرف یہ کہ لہجہ مناسب نہیں ہے، آواز اچھی نہیں ہے، عمدہ طریقے سے نہیں پڑھ رہا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں. میں پھر دوبارہ دوہرا دوں، قرات کا مسئلہ کہ وہ قرات جو کہ فرض اور واجب ہے اس کے بغیر اگر وہ قرات کر رہا ہے تو پھر چاہے آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر وہ فرض واجب پورا کر رہا ہے، صرف یہ کہ آپ کو پسند نہیں آ رہا اس کا پڑھنا یا لہجہ اس کا پسند نہیں آ رہا، تو اسی صورت میں آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے بارے میں آیات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو آیات موجود ہیں، امام مہدی کے بارے میں آیات یا لفظ یا نام موجود قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. حدیث میں امام مہدی کے بارے میں واضح ہے، ان کی والدہ کا نام بھی ہے، والد کا نام بھی ہے، حدیث میں یہاں تک موجود، نشانیاں موجود ہیں امام مہدی کے بعض چیزوں کا نام بعض روایات کے اندر. لیکن اگرچہ بہت زیادہ مستند نہیں، تو امام مہدی کے بارے میں بھی اور دجال کے بارے میں بھی، دجال کے بھی والدین کے نام بس اوقات آئے ہوئے ہیں. امام مہدی کے بارے میں بھی بعض روایات آتی ہیں. لیکن اگر آپ ان دونوں کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیں تو الگ کتابیں ہیں مستقل، اردو بازار میں مل جاتی ہیں. دجال اس کا نام ہی ہے دجال، اور ایک کتاب امام مہدی، دونوں 300-350 صفحے کی کتابیں ہیں. بڑی روایات، مستند روایات وہاں جمع کی ہیں، حوالوں کے ساتھ وہاں جمع ہوئی ہوئی. تو آپ امام مہدی اور دجال کے بارے میں وہ کتابیں پڑھ لیجیے. یہ البتہ اتنا عقیدہ ہمارا ہے کہ امام مہدی کا آنا برحق ہے، اور امام مہدی کا آنا علامات قیامت میں سے ہے. ان دو باتوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، ان دو باتوں پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ امام مہدی برحق ہیں، آئیں گے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں، مستند احادیث. اور امام مہدی کے آنے کے بارے میں آپ فکر نہ کیا کریں، سوچا نہ کریں، اس لیے کہ امام مہدی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر عمل کریں گے. بات مکمل ہو، نبی بن کر امتی، بس. جی آپ کو سمجھ جی. ہاں، جو دجال والی کتاب ہے وہ الگ ہے، امام مہدی والی الگ کتاب ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا از افادات مولانا محمد یوسف خان، اور نیچے لکھا ہوا ہے تحریر و ترتیب مولانا ظفر اقبال. بات مکمل ہو. اچھا، کہتے ہیں کہ مردہ گو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی تھی. یہ روایت ہے، بہت مستند نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا ہجری کیلنڈر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت کے بعد شروع ہوا، ان کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سوال یہ کیا ہے
کہ ہجری کیلنڈر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد شروع ہوا ہے، تو 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اس وقت تو کیلنڈر ہی نہیں تھا، یہ والا ہجری کیلنڈر ہی نہیں تھا. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا. ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، یہ بات بالکل درست ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں 12 کیلنڈر چل رہے تھے اور الگ الگ تھے. ایک شمسی حساب سے تھا، ایک قمری حساب سے. جو قمری مہینے ہوتے تھے ربیع الاول وغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی یہ مہینے تھے. ربیع الاول، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ نام موجود تھے اور کیلنڈر چل رہے تھے. اور وہ 12 کیلنڈر آپ معلوم کرنا چاہیں نا تو سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، اور لکھنے والے قاضی سید سلمان منصور پوری، 3 جلدوں میں ہے قاضی سید سلمان منصور پوری. انہوں نے وہاں ایک صفحے پر گول دائرہ بنا کر، زائچہ بنا کر، گول دائرہ بنا کر 12 کیلنڈر، ان کے نام، ان کی تاریخیں، ان کے سال، ان کے مہینے، ان کے دن نکال کر تاریخ پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی. کمال کر دی. وہ آپ پڑھیے تو اس میں آپ کو جواب ہو گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ پہلے سے تھا. اور اس وقت جو شمسی کیلنڈر ہے عیسوی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے اس وقت بھی تھا. یہ جو آج کل 2022 ہے نا، 2022 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت سن تھا 571 عیسوی. یہی 2022 یہ کیلنڈر اس وقت تھا 571 عیسوی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اپریل کے مہینے میں، ربیع الاول اور ادھر اپریل. تو میں بتانا ہی چاہتا تھا یہ کیلنڈر دونوں پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک انسان نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کا پیسہ کھایا، پھر شدید بیمار ہو گیا، اللہ سے توبہ کی، سب کا مال واپس کرنے کا ارادہ بھی کر لیا. اس دوران اس کی موت ہو گئی. اب اس کی مغفرت کے لیے کیا کریں؟ کس کس کے کتنے پیسے دینے ہیں ورثاء کو معلوم بھی نہیں. اس کے لیے انسان کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ایک ڈائری بنا کے رکھنی چاہیے، کم از کم میں نے کس کا پیسہ دینا ہے، کس کا لینا ہے. اب اس بندے کو چاہیے تھا کہ یہ ورثاء کو بتا کے لکھ کر مرتا کہ بھی میں نے اس کے پیسے دیے ہیں، لینے ہیں، ان کے پیسے کھائے ہیں، دے لکھ کے، اور اس کی وراثت میں سے لوگوں کو یہ پیسہ واپس دینا چاہیے تھا. اب ورثاء کے سامنے اگر کوئی آ جاتا ہے کہ ہمارے پیسے اس نے دینے تھے تو ورثاء اس کو دے، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کو دے، ورنہ یہ ورثاء گناہ گار ہوں گے. اور اگر ورثاء کو بھی علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی جائے. جی یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سعودی عرب سے آیا، ٹھیک، سعودی عرب سے آیا یا عرب ممالک سے آیا، تو عرب ممالک سے آنے کے بعد وہ ذی الحج شروع ہونے کے بعد آیا، ٹھیک. اب جب ذی الحج شروع ہونے کے بعد آیا تو ایسی صورت میں کیا اس کے لیے یوم عرفہ وہ آج ہوگا کہ کل ہوگا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے عید کا دن ہفتے کا ہوگا یا اتوار کا ہوگا؟ کیونکہ سعودیہ میں ہفتے کا دن عید کا 10 تاریخ، اور ہمارے ہاں 10 تاریخ اتوار کو. تو آپ کا سوال یہ ہوا کہ وہ کس حساب سے چلے گا؟ تو آسان سا جواب، جس سرزمین پہ اتر جائے اسی سرزمین کے احکام اب نافذ ہوں گے. جواب مکمل ہوا. جس سرزمین میں اترا اب اسی سرزمین کے احکام نافذ ہوں گے. یہاں کی تاریخ 9، اس کے لیے بھی 9، 10 یہاں کی 10، اس کے لیے بھی 10. بات مکمل ہو نہ، وہ روزہ رکھے گا صرف کل ہفتے کا 9 تاریخ کا. آج بھی رکھ لے، بہت اچھا. اس کے لیے یوم عرفہ ہفتے. ایک صاحب نے کہا کہ جب حرم میں مرد اور خواتین اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں تو باقی جگہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے وہاں بھی اکٹھے نماز پڑھنا جائز نہیں. مسجد حرام میں بھی اکٹھے نماز پڑھنا جائز نہیں. مرد اور عورت کا جائز نہیں. اور ساتھ کھڑا ہو گیا مرد،
مرد نماز پڑھ رہا، ساتھ آ کر عورت کھڑی ہو گئی، مرد کی نماز فاسد ہو گئی. سب کے نزدیک. اس لیے وہاں بیچارے کتنا وہ عرب کے جو حرم شریف میں جو بیچارے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کتنا کہتے ہیں عورتوں کو پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ نماز پڑھو. مسجد نبوی میں تو بڑا شاندار نظام ہے ماشاءاللہ. مسجد نبوی میں تو عورتوں کی جگہ ہی الگ ہے، عورتوں کی جگہ ہی الگ سے ایک عورت نہیں گھس سکتی، اور مردوں کی جگہ میں ایک مرد نہیں گھس سکتا. کمال کر دیا انہوں نے. تو مسجد نبوی کا تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہے یہ کہہ رہے مسجد حرام میں. تو مسجد حرام میں طواف کی وجہ سے خواتین ساتھ ساتھ ہوتی قریب قریب، لیکن